السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ روحان بہت نرمی اور محبت سے اسے خود میں سمٹا گیا۔ کھڑکی سے جھانکتا چاند مسکرا کر بادلوں میں چھپ گیا۔ دور کھڑی قسمت ان کے ملن پر دکھ سے مسکرائی۔ جب زریان فارغ ہو کر کمرے میں آیا تو آنا چینج کر کے سو چکی تھی۔ وہ بھی وارڈروب سے اپنا سادہ سا ٹراؤزر شرٹ لیے فریش ہونے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد فریش سا باہر آیا اور بیڈ پر اس کے ساتھ لیٹ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ آنا نیند میں بھی سرشار سی اس کے سینے میں چھپ گئی۔ زریان نے بھی اپنی متاع جان کو سینے سے لگا کر آنکھیں موند لیں۔ شادی کے ہنگاموں سے فارغ ہو کر وہ اب کمرے میں آیا تھا۔ یہی تو وقت ہوتا تھا جب وہ اس سے گھنٹوں اپنی خیالی دنیا میں باتیں کرتا تھا، اس سے شکایتیں کرتا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ اپنی کم مائگی پر اکثر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ ماما اسے بار بار شادی کا کہہ رہی تھیں۔ وہ ایک ماں ہو کر اپنے بیٹے کی اجڑی حالت برداشت نہیں کر پا رہی تھیں، لیکن اس کا دل عزت کے علاوہ کسی اور کا سوچ کر ہی رکنے لگتا تھا۔ آج کی رات بھی اس نے آنکھوں پر گزاری تھی۔ اسے ایک پل بھی سکون نہیں تھا۔ پوری رات سگریٹ پھونکتے گزاری۔ اس نے فجر کے وقت وہ حویلی سے باہر نکل آیا۔ اس وقت سب سو رہے تھے۔ وہ بس کچھ وقت کے لیے وہاں سے دور جانا چاہتا تھا۔ یہاں آ کر اس کی تکلیف مزید بڑھ گئی تھی۔ اگر بات دوستی کی نہیں ہوتی تو وہ کبھی نہیں آتا، لیکن بھائی سے بڑھ کر دوست کے لیے اس نے اپنی تکلیف پس پشت ڈال دی تھی۔ وہ اس وقت کھیت میں بیٹھا ایک چھوٹے سے بینچ پر بیٹھا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور ایک سیکرٹ فولڈر سے ایک تصویر نکالی۔ یہ تصویر اس وقت کی تھی جب وہ اسے زریان کے ساتھ نظر آئی تھی۔ وہ ایسی غیر اخلاقی حرکت کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ ایک بے خیالی میں سرزد ہوا عمل تھا۔ بعد میں اسے اپنی اس حرکت پر بہت افسوس ہوا تھا، لیکن آج درد ناقابل برداشت تھا۔ بس دل کے سکون کے لیے وہ تصویر نکال کر دیکھنے لگا۔ کتنے ہی آنسو نکل کر موبائل کی اسکرین پر گر کر اسے بھگا کر، لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ نہ جانے وہ کہاں نکل گیا تھا، جانے کتنا وقت گزر گیا۔ دور کہیں مسجدوں سے اذان کی آواز آنے لگی، لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس کر کے وہ ہوش میں آیا۔ آس پاس دیکھا تو ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سفید شلوار قمیض میں، سر پر ٹوپی پہنے، سفید داڑھی میں وہ ایک ضعیف شخص تھے جن کے چہرے پر الگ ہی نور تھا۔ لگتا ہے تھک گئے ہو بیٹا۔ انہوں نے ہونٹوں پر شفقت بھری مسکراہٹ لیے دلشیر کو دیکھا۔ بہت زیادہ، اس نے ٹرانس کی کیفیت میں جواب دیا۔ کیا بہت زیادہ محبت ہے اس سے؟ چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ شاید محبت سے بہت زیادہ۔ تو کیا اللہ سے اسے نہیں مانگا؟ مجھے لگا تھا وہ مجھے مل جائے گی، میں نے مانگنے میں دیر کر دی۔ اللہ نے اسے کسی اور کی دسترس میں دے دیا۔ اس کے لفظوں میں برسوں کی تھکاوٹ تھی۔ تو کیا تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے؟ نہیں، میں بس اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کے آنسو تکلیف دیتے ہیں۔ جب اس کو پریشان دیکھتا ہوں تو میرا دل بند ہونے لگتا ہے۔ میں اپنی اس بے چینی کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بس صبر چاہتا ہوں، میرے اس تڑپتے دل کا سکون چاہتا ہوں۔ وہ جیسے بے بسی سے گویا ہوا۔ اسے پکارو، سکون تو صرف اس کی ذات میں ہے۔ اس شخص نے بہت عاجزی سے کہا۔ کہاں؟ دلشیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس پاک ذات کو گڑ گڑا کر چپے چپے پکارو، اس سے کلام کرو، اس کا ذکر کرو۔ وہ واحد ہستی ہے جو تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، نہ تمہارا مذاق اڑائے گا۔ وہ سنے گا تمہاری ہر بات جو تمہیں تکلیف دیتی ہے۔ وہ تمہارے دل کو سکون پہنچائے گا۔ وہ تمہارا دل غموں سے آزاد کر دے گا۔ بے شک اس کے ذکر کے علاوہ کہیں سکون نہیں۔ صبر سے کام لو، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ فرماتا ہے، یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہوں۔ وہ شخص بہت ٹھہر ٹھہر کر اپنے الفاظ ادا کر رہے تھے۔ ہونٹوں پر وہی شفقت بھری مسکراہٹ تھی۔ دلشیر کسی ٹرانس کی کیفیت میں ان کی باتیں سنتا گیا۔ ان کا ایک ایک لفظ
اسے اپنے دل میں اترتا محسوس ہوا۔ وہ اٹھا اور اسی ٹرانس کی کیفیت میں مسجد کی طرف چلتا گیا۔ وہ اس وقت مسجد میں اللہ کے حضور سجدے میں تھا۔ یہی ایک جگہ تو تھی جہاں اسے سکون ملتا، جہاں وہ اپنا ہر غم کھل کر بیان کر سکتا تھا۔ اللہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ اس کے ہر حال سے واقف تھا، لیکن اس نے دیر نہیں کی تھی۔ وہ لوٹ آیا تھا اپنے پاک ذات کی طرف۔ اس نے کچھ نہیں کہا، وہ بس خاموشی سے سجدے میں پڑا رہا۔ آنسو آنکھوں سے جاری تھے۔ صبح کی روشنی پر وہ مسجد سے نکلا اور حویلی کے راستے پر نکل گیا۔ آج ایک عرصے بعد اسے اپنے دل و دماغ پر سکون محسوس ہوا۔ وہ جب حویلی پہنچا تو سب جاگ رہے تھے۔ روحان اور حالے کے علاوہ وہاں سب تھے۔ ایزا اور عاشر بھی وہاں موجود تھے، لیکن اس نے ایک غلط نگاہ بھی ان پر نہیں ڈالی۔ بی جان نے اسے ناشتے کا کہا تو اس نے صرف کافی کا کپ اٹھایا اور روم کی طرف بڑھ گیا۔ عاشر نے نظروں سے اوجھل ہونے تک اسے پرسوچ نظروں سے دیکھا۔ رات عاشر نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ خاموشی سے کمرے میں آ کر سو گیا تھا۔ اس کے اندر جو ڈر تھا وہ بھی چلا گیا۔ صبح وہ نارمل تھا۔ عزا کے دل میں ڈھیروں سکون اتر گیا، کیونکہ وہ اپنی فیملی کے سامنے کوئی بھی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی وجہ سے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صبح جب روحان کی آنکھ کھلی، وہ اپنے بکھرے حلیے میں اسی کے سینے پر سر چھپائے سو رہی تھی۔ چہرہ اب بھی گلال تھا۔ روحان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ جھکا اور اس کی ناک پر لب رکھے۔ وہ نیند میں کسمس آئی اور کروٹ بدل گئی۔ روحان نے اسے کھینچ کر اپنے پاس کیا اور اس کے کندھے سے شرٹ ہٹا کر وہاں جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ حالے جو گہری نیند میں تھی، اس کے لمس پر جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور اسے دیکھنے لگی۔ اسے شرٹ لیس دیکھ جیسے جیسے اسے گزری رات کا لمحہ لمحہ یاد آتا گیا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک لال ہو گیا۔ اس کا دل کیا خود کو وہاں سے غائب کر دے۔ روحان نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کے کندھے سے بال ہٹا کر اپنے لب رکھے۔ حالے کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی گئیں۔ اس نے مضبوطی سے سہارے کے لیے روحان کو کندھے سے تھام لیا۔ روحان جھکا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ شرم کے مارے اسی کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس کی حرکت پر روحان نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ وہ واقعی اس کے سامنے ایک چھوٹی بچی تھی، جو اس سے بچنے کے لیے اسی کے سینے میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے حالے کا چہرہ اپنے سینے سے نکالا اور اب باری باری اس کے دونوں گالوں پر لب رکھے۔ اس کے اندر خمار سا بڑھتا جا رہا تھا۔ حالے نے زور سے آنکھیں میچیں۔ وہ اپنی سانسیں تک روک گئی۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے خود سے دور کر پاتی۔ اس کے گالوں کی سرخی نے روحان کو مزید بے خود کیا۔ وہ اس کے کان کی سرخ ہوتی لو کو اپنے دانتوں میں ہلکا سا دباتا اس کی روح تک پہنچ گیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ رات کی طرح اس کی جان ہلکان کرتا۔ دروازے کی آواز پر سخت بدمزہ ہوا اور مڑ کر وال کلاک پر ٹائم دیکھا تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ وہ اس سے ذرا دور ہوا، اس پر کمبل درست کرتا، اپنی شرٹ پہنی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے آنا مسکراتے ہوئے کھڑی تھی۔ وہ بالکل دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا تاکہ وہ پیچھے نہ دیکھ سکے۔ جی فرمائیں سالی صاحبہ، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ آنکھوں میں شرارت رقصاں تھیں۔ دیور جی ذرا اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر نیچے آ جائیں، سب ناشتے پر آپ دونوں کا انتظار کر رہے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر واپس چلی گئی۔ روحان دروازہ بند کرتا اندر آیا تو وہ خود کو کمبل میں چھپائے سمٹی سی لیٹی تھی۔ روحان نے کبرڈ میں سے ایک گلابی شفون کا ہلکے کام کا سوٹ نکالا اور واش روم میں جا کر ہینگ کر دیا، اور اپنے لیے ایک براؤن کلر کا شلوار سوٹ نکالا اور واش روم میں گھس گیا۔ وہ جب نہا کر واپس آیا تو حالے ابھی تک ویسے ہی لیٹی تھی۔ حالے اٹھ جاؤ جلدی، نیچے جانا ہے، واش روم میں تمہارا ڈریس پڑا ہے، فریش ہو کر آ جاؤ، میں باہر جا رہا ہوں۔ اس نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا اور باہر نکل گیا تاکہ وہ آرام سے تیار ہو جائے۔ اس نے شاید ضرورت سے زیادہ تنگ کر دیا تھا اسے۔ وہ سب سے پہلے دل شیر کے کمرے میں گیا تو زریان اس کے بیڈ پر بیٹھا تھا اور دل شیر پیکنگ کر رہا تھا۔ او بھائی کہاں کی تیاری ہے؟ وہ دل شیر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ رات تمہارا ولیمہ اٹینڈ کر کے نکلنے کا ارادہ ہے میرا، دل شیر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کہیں نہیں جا رہے تم، اگلے 1 ہفتے تک، روحان نے اکڑے لہجے میں کہا۔
روحان، اسے جانے دو، ویسے بھی گھر میں آنٹی انکل انتظار کر رہے ہیں، وہاں ایک دو دن گزار کر وہ واپس دبئی چلا جائے گا، زریان نے اسے سمجھایا۔ اس نے ہنگارا بھرا اور سر ہلا دیا اور زبردستی اسے لے کر ناشتے کے ٹیبل پر آ گیا جہاں سب لوگ موجود تھے۔ وہ بالکل عاشر کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایزا بالکل اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھی تھی، لیکن اب کی بار بھی دلشیر نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ کسی اور کی امانت تھی اور اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ بے باکی سے اسے گھورتا رہے۔ زریان اور روحان بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد آنا کے ساتھ گلابی جوڑے میں شرمائی سی حالے نیچے آئی۔ اس کا چہرہ پوری طرح جھکا ہوا تھا اور لال تھا۔ بی جان نے اٹھ کر اس کی بالائیں لیں اور اس کا ماتھا چوم ڈالا اور وہ شرما گئی۔ سب کے دلوں میں ڈھیروں سکون اتر گیا۔ آنا نے اسے روحان کے ساتھ والی چیئر پر بٹھا دیا۔ زریان کو آنا پر بے ساختہ پیار آیا۔ وہ ایک بہو ہونے کے سارے فرائض بخوبی نبھا رہی تھی اور فائزہ بیگم کا ہر کام میں ہاتھ بٹا رہی تھی۔ فائزہ بیگم نے آنا کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ناشتہ کرنے لگے۔ تمہارا بزنس کیسا چل رہا ہے عاشر؟ ناشتے کے دوران زریان نے اس سے پوچھا۔ اس کی بات پر عاشر گڑبڑا گیا۔ جی اچھا چل رہا ہے، لیکن اب یہ سٹارٹ ہے تو اس میں کافی کام رہتا ہے۔ اس کی گھبراہٹ سب نے نوٹ کی تھی لیکن اگنور کر دیا۔ باقی کا ناشتہ سب نے خاموشی سے کیا۔ حالے نے مشکل سے 2-3 نوالے لیے۔ شرم سے اس سے نظر اٹھانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ناشتے کے بعد زریان روحان اور دلشیر کے ساتھ زمینوں پر نکل گیا۔ بی جان نے حالے کو آرام کرنے بھیج دیا تاکہ وہ ولیمے میں فریش نظر آئے۔ سب شام کی تیاری کرنے لگے۔ بلیک کامدار پلازو سوٹ میں وہ فائزہ بیگم اور بی جان کے ساتھ مہمانوں کو ویلکم کر رہی تھی۔ ولیمے کا انتظام فارم ہاؤس میں کیا گیا تھا۔ ہر طرف تازہ خوبصورت پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کاٹن کے لیمن کلر کے نفیس سوٹ میں فائزہ بیگم بہت گریسفل لگ رہی تھیں۔ سامنے سے زریان کے ساتھ رائمہ بیگم کو آتے دیکھ وہ بھاگتی ہوئی ان کے گلے لگی۔ ان 5 مہینوں میں وہ بس بیچ میں ایک بار ان سے ملی تھی اور آج 3 مہینے بعد وہ ان سے مل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آنا کو خوش دیکھ کر رائمہ بیگم کے دل میں سکون سا اتر گیا۔ آج انہیں اپنے فیصلے پر غرور ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک شہزادے کو چنا تھا جو اپنے رشتوں کو محبت سے لے کر چلنا جانتا تھا۔ آج پہلی بار وہ بی جان سے ملی۔ انہوں نے رائمہ بیگم کو گلے لگایا۔ پچھلی کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ آنا کی ماں کی حیثیت سے وہ سب سے ملی۔ سب نے ان کو بہت عزت دی۔ رائمہ بیگم کے ساتھ رشیدہ اور اس کی بیٹی بھی تھی۔ حالے سفید ترکش برائڈل گاؤن پہنے روحان کے ساتھ سہج سہج کر قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ بلیک 3 پیس میں وہ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ حالے کا ہاتھ تھامے انٹرنس سے آگے بڑھنے لگا۔ ان کو دیکھنے والی ہر آنکھ میں ان کے لیے ستائش تھی۔ وہ اس کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھ گیا۔ عزا نے بھی سیم آنا جیسا ہی سوٹ پہنا تھا، بس کلر چینج تھا۔ پنک کلر کے سوٹ میں وہ بھی گلابی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فوٹو سیشن ہوا اور پھر کھانے کا دور چلا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو جان، عاشر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تعریف کی۔ عزا تو اس کی اتنی سی تعریف پر ہی کھل گئی۔ شادی کے بعد اس نے کب اس کی تعریف کی تھی؟ شکریہ عاشر، اس نے دھیمے سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ دل کر رہا ہے کھا جاؤں تمہیں۔ عاشر کی بات پر عزا کے ہاتھ لرزے۔ عاشر نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ سب کے سامنے اتنی بے باکی پر عزا کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا کہ کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا۔ شکر ہے کہ کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ صحیح کیا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ نہ جانے آج ایسی حرکتیں کیوں کر رہا تھا وہ۔ اس کے جاتے ہی ایک شاطرانہ مسکراہٹ عاشر کے ہونٹوں پر بکھر گئی اور وہ دلشیر کو دیکھنے لگا جو لائٹ گرے 3 پیس میں اس سے کئی گنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عزا کے لیے جذبات وہ شادی والے دن ہی دیکھ چکا تھا۔ اب اسے جلانے میں اسے الگ سکون مل رہا تھا۔ دلشیر کی جو بے دھیانی میں ان پر نظر پڑی، عزا کے شرماتے روپ اور عاشر کی بے باک حرکت پر اندر تک لہو لہان ہوا تھا۔ آنکھیں میچ کر کھولیں اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کیا اور زریان سے ملتا ڈرائیور کے ساتھ شہر کے لیے نکل گیا۔ اسے مزید برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔
پورا راستہ بس وہ ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں گھومتا رہا۔ آنکھیں ضبط سے لال ہو گئیں۔ وہ ونڈو سے باہر گزرتے مناظر کو دیکھنے لگا، لیکن دھیان اس کا ابھی بھی اسی ٹیبل پر تھا جہاں عزا اور عاشر بیٹھے تھے۔ ولیمے سے فارغ ہو کر وہ سب حویلی آ گئے تھے۔ رائمہ بیگم واپس جا چکی تھیں۔ سب نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ حویلی جانے کو تیار نہیں تھی۔ پھر زریان نے ان کو اپنے گارڈز اور ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دیا۔ ابھی سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ عاشر بھی آج دماد ہونے کے فرائض نبھا رہا تھا۔ عزا بھی پرسکون سی بیٹھی تھی۔ حالے بھی وہیں ابھی تک اسی حالت میں بی جان کی گود میں سر رکھے سو گئی تھی، کیونکہ ہیل کی وجہ سے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی تو اس سے چل پانا مشکل تھا۔ مرد باہر کے سارے کام نپٹا کر ابھی وہاں آ کر بیٹھے تھے۔ عزا، آنا بیٹا، اپنے کمروں میں جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ دونوں اس حالت میں زیادہ بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ روحان، حالے کو روم میں لے جاؤ، اس سے چلا نہیں جا رہا، اس کے پاؤں میں درد ہے، بچی تھک گئی ہے۔ بی جان نے روحان کو مخاطب کیا، جو خود شاید اسی انتظار میں تھا۔ مسکراتے ہوئے جلدی سے اٹھا اور اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ خود کو ہوا میں محسوس کر کے اس کی جھٹ سے آنکھ کھلی اور اس نے جلدی سے روحان کی گردن میں بازو ڈال دیے، کہیں گر نہ جائے۔ اچھے سے تھام لو خرگوش، آج تو میں تمہیں اچھے سے کھانے والا ہوں۔ اس نے حالے کے کان میں سرگوشی کی۔ موم، حالے نے گھبرا کر فائزہ بیگم کو آواز دینے کی کوشش کی۔ روحان نے جلدی سے اس کی کمر میں چیونٹی کاٹی تو وہ سی کر کے رہ گئی۔ سب کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ رک جاؤ روحان عالم، ابھی وہ آگے بڑھتا کہ اس آواز پر چونکا اور مڑ کر دیکھا۔ سب کی نظریں بھی دروازے پر ٹکی تھیں۔ کچھ چہروں پر حیرانی تو کچھ پر پریشانی واضح تھی۔ بی جان کے کہنے پر وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ عاشر پہلے سے ہی کمرے میں موجود کسی سے فون پر محو گفتگو تھا۔ اسے آتے دیکھ کر فون بند کر دیا اور سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ عزت سے اس کی حرکت پر ابھی تک نظر اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے لیے ایک سادہ سا سوٹ لے کر واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جب باہر آئی تب بھی عاشر ایسے ہی لیٹا ہوا تھا۔ وہ جا کر دوسری سائڈ پر لیٹ گئی۔ عاشر کی نظریں اسے گھبرانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ اس کے لیٹتے ہی اچانک وہ عزا پر جھک آیا اور خمار آلود نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ عزا کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ لاکھ اس کے ساتھ نارمل رہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی وحشیانہ قربت برداشت کرنا اس کے نازک وجود کے بس کی بات نہ تھی۔ ڈر سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ عاشر جھکا، ان آنکھوں پر نرمی سے لب رکھے۔ عزا نے ایک سسکی لی۔ اسے عجیب سی گھٹن ہونے لگی تھی عاشر سے۔ وہ ابھی مزید کوئی حد پار کرتا کہ باہر سے دادا جان کی گریدار آواز پر گھبرا کر اٹھ گیا اور باہر بھاگا۔ عزا بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ صبح 7 بجے کے قریب وہ کراچی پہنچا تھا۔ وہ اپنے محل نما گھر میں داخل ہوا تو عائزہ بیگم سامنے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ جا کر ان کے گلے ملا، پھر صوفے پر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ دلشیر، اٹھو بیٹا، جا کر چینج کر لو، پھر ناشتہ کر کے سو جانا، عائزہ بیگم نے اسے پیار سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں موم، سکون مل رہا ہے یہاں۔ وہ آنکھیں مودے لیٹا رہا اور عائزہ بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہیں۔ فراز خان، دلشیر کے والد کے آنے پر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ کمرے میں چلا گیا۔ سب کی نظریں دروازے پر کھڑے وجود پر تھیں۔ زریان نے پریشان نظروں سے روحان کو دیکھا، جو خود بھی پریشانی سے دروازے پر کھڑی زائش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا آنا اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ آخر وہ وہاں کیوں آئی تھی؟ زائش نے اس کی گود میں موجود حالے کو زہرخند نظروں سے دیکھا۔ کون ہو بیٹا آپ؟ سب سے پہلے فائزہ بیگم آگے بڑھی۔ انہیں روحان کا چہرہ دیکھ کر کچھ انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں آپ کے بیٹے روحان کی بیوی ہوں، یہ رہا نکاح نامہ۔ اس نے روتے ہوئے نکاح نامہ ان کے ہاتھوں میں تھما دیا، جو پتھر بن گئی تھی۔ اس کے الفاظ وہاں سب کے سروں پر پہاڑ کی طرح گرے تھے۔ سب نے بے یقینی سے روحان کو دیکھا۔ اس کا چہرہ اس وقت زلزلے کی زد میں تھا۔ اس نے حالے کو نیچے اتارا اور جارحانہ تیور لیے آگے بڑھا۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ اس نے زائش کو بازو سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تم کیسے کسی اور سے شادی کر سکتے ہو؟ وہ روتے ہوئے چیخ پڑی۔ اس کی حالت دیکھ کر کسی کو بھی ترس آ جاتا۔
نہیں ہو تم میری بیوی صرف حالے ہے، نکلو یہاں سے ابھی۔ اور اسی وقت وہ اسے بازو سے دبوچ کر نکالنے لگا۔ سب حیرانگی سے یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ دادا جان نے فائزہ بیگم کے ہاتھ سے وہ پیپر لیا اور جیسے جیسے پڑھتے گئے انہیں اپنا وجود بہت بھاری سا محسوس ہونے لگا۔ دیکھو، تم مجھے ایسے نہیں نکال سکتے، میں تمہاری بیوی ہوں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وہ چیختی جا رہی تھی۔ رک جاؤ روحان، دادا جان کی گریدار آواز پوری حویلی میں گونجی۔ اس نے بے یقینی سے دادا جان کو دیکھا۔ وہ قدم قدم چلتے اس کے پاس آئے اور پیپر اس کے سامنے لہرایا۔ یہ کیا ہے؟ ان کا لہجہ بہت سرد تھا۔ روحان کو سب کچھ اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ دادا جان، میں آپ کو سب سمجھاتا ہوں، یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ اب کہ ان کی دھاڑ پر سب نے دل تھام لیا۔ دادا جان آپ ریلیکس، زریان نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ سچ یا جھوٹ؟ وہ اب بھی روحان سے مخاطب تھے۔ سچ ہے، لیکن میں اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، فائزہ بیگم کا ہاتھ اس کے گال پر پڑا تھا اور اس نے بے یقینی سے ان کو دیکھا۔ آنا اور ایزا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ کیا یہ بھی سچ ہے کہ یہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ فائزہ بیگم کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ بہت دکھ بھی تھا۔ نہیں ماما، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے۔ یہ رہی میری رپورٹ، آپ چاہیں تو ابھی میرا چیک اپ کروا سکتے ہیں۔ اس سے پوچھیں، کیا اس رات وہ میرے ساتھ نہیں تھا؟ کیا اس نے مجھ سے بیوی ہونے کا حق نہیں لیا تھا؟ اس کی اس قدر بے باکی پر روحان اس سے پہلے جا کر اسے تھپڑ لگاتا۔ دھڑام سے کچھ گرنے پر سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ جو سب اس کو بھلائے بیٹھے تھے ایک دم اس کی طرف بڑھے۔ بی جان کا سینے پر ہاتھ پڑا تھا۔ ایزا اور آنا تو اسے اٹھاتے ہوئے رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ روحان بے تابی سے اس کی طرف بڑھتا، دادا جان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خبردار ایک بھی قدم آگے بڑھایا، ورنہ ہم بھول جائیں گے کہ تم ہمارے پوتے ہو، سرد لہجے میں کہتے وہ آگے بڑھ گئے۔ زریان نے حالے کو اٹھایا اور باہر بھاگا۔ سب اس کے پیچھے بھاگے۔ بی جان وہیں بیٹھی، آنسو ان کی آنکھوں سے رواں تھے۔ روحان بھی اپنی گاڑی میں بیٹھتا ان کے پیچھے بھاگا۔ کاش کوئی اس سے پوچھتا خود کو مرتے دیکھنا کیسا ہوتا ہے۔ وہ سب ہاسپٹل میں موجود تھے۔ فائزہ بیگم تو باقاعدہ سجدے میں پڑی رو رہی تھیں۔ روحان کو کسی نے پاس نہیں آنے دیا تھا۔ وہ وہاں سے کچھ قدم کے فاصلے پر بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ آنکھیں ضبط سے لال تھیں، جیسے کسی بھی وقت چھلک پڑیں گی۔ ڈاکٹر روم سے باہر نکلا تو سب بے چینی سے ان کی طرف بڑھے۔ روحان بھی ان کے ساتھ تھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحبہ؟ میری بچی ٹھیک تو ہے نا؟ دادا جان نے تفکر سے پوچھا۔ جی، ابھی تو وہ بہتر ہیں، لیکن انہیں کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے، جس وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھیں۔ اس ایج میں بچیوں کے لیے یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دلہن کے لباس میں ہے۔ کیا آپ لوگوں نے زبردستی ان کی شادی کروائی ہے؟ اگر ایسا ہے تو بہت غلط کیا ہے۔ اب کوشش کریں کہ ان کو مزید کوئی تکلیف نہ ہو۔ بچیاں اس ایج میں برداشت نہیں کر پاتی کوئی بھی صدمہ، اس لیے خیال رکھیے گا ان کی مرضی کے خلاف اب کچھ بھی نہ ہو۔ آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈرپ ختم ہونے کے بعد آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کو جو اس کی حالت دیکھ کر سمجھ میں آیا بول دیا اور آگے بڑھ گئی۔ روحان نے اندر جانا چاہا تو دادا جان نے روک لیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا اور بے بسی سے زریان کی طرف دیکھا۔ زریان کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف غصہ اور افسوس تھا۔ ایک غلطی کی وجہ سے اس سے سب کچھ چھن گیا تھا۔ حالے کا ٹھیک ہونے کا سن کر وہ وہاں سے نکل آیا۔ فائزہ بیگم، آنا اور عیسیٰ سب سے پہلے اندر گئیں اور اس کے ارد گرد بیٹھ گئیں۔ حالے، فائزہ بیگم کی آواز میں بے انتہا تڑپ تھی۔ عیسیٰ اور آنا کے آنسو نکل آئے۔ بچے، اپنی ماما کو معاف کر دو۔ حالے جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، ان کی آواز میں تڑپ گئی۔ جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور ان کے ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگائے۔ ماما، نہیں کریں پلیز، مجھے گھر جانا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے گھر جانا ہے بس۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ جب وہ گھر آیا تو زائش لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور بی جان ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ چٹاخ زائش کی طرف بڑھا اور کھینچ کر تھپڑ اس کے دونوں گالوں پر جڑ دیے۔
بی جان بھی گھبرا گئی۔ زائش ابھی بھی ڈھٹائی سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ روحان بالوں سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ ایک پل کو زائش بھی گھبرا گئی۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تم میری بیوی نہیں ہو، میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں۔ اگر پھر بھی تمہیں لگتا ہے تم میری بیوی ہو تو میں روحان عالم تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس کی دھاڑ حویلی میں داخل ہوتے سب نے سنی تھی۔ حالے نے زور سے سہارے کے لیے زریان کا بازو دبوچا جو اسے سہارا دے کر اندر لا رہا تھا۔ میرے پیٹ میں تمہارا بچہ ہے روحان عالم، تم مجھے بھلے ہی طلاق دے دو لیکن اپنی اس اولاد کا کیا کرو گے؟ زائش نے ایک نظر حالے پر ڈالی، پھر روحان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے پوچھا۔ نہ جانے کیوں روحان کو اس کی آنکھوں میں تمسخر صاف نظر آیا۔ بھیا ان سے کہیے یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں خود کو ختم کر دوں گی۔ حالے نے روحان کی طرف انگلی کرتے اٹکتے ہوئے زریان سے التجا کی۔ حویلی کا ہر فرد پریشان تھا۔ حالے میری بچی ایسا مت بولو، بی جان نے اٹھتے اس کے پاس آتے کہا۔ بی جان اگر یہ یہاں رہیں گے تو میں خود کو ختم کر دوں گی، اس نے سرد مہری سے کہا۔ سب نے اپنی چھوٹی سی حالے کو دیکھا، یہ ان کی حالے تو نہیں تھی۔ روحان اس کی عقل ٹھکانے لگانے جارحانہ انداز میں اس کے پاس پہنچا۔ اس سے پہلے کہ اس کو ہاتھ لگاتا زریان نے روحان کو روک دیا۔ تم ابھی جاؤ روحان یہاں سے، بعد میں بات کریں گے۔ زریان نے فی الحال معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی۔ نہیں بھیا میں نہیں جاؤں گا، حالے کے بغیر سانس نہیں لے پا رہا میں۔ کیوں نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں مان رہا ہوں نا، لیکن یہ کیسے اپنی جان دینے کی بات کر سکتی ہے یار؟ اسے بولیں مجھے خود سے دور نہ کرے، جو سزا دینی ہے دے دے لیکن خود سے دور نہ کرے۔ اس کے لہجے میں تکلیف، تڑپ، دکھ، ڈر کیا کچھ نہ تھا، لیکن اس دشمن راہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر زریان کو۔ بھیا ان سے کہیں ورنہ۔ حالے کی چیخ پر اس نے بے یقینی سے حالے کو دیکھا۔ سب کی نظریں حالے پر تھیں، جس نے آج تک کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، وہ آج سب کے سامنے چیخ رہی تھی۔ روحان یہاں سے نکل جاؤ، تب تک تم شکل مت دکھانا جب تک حالے نہیں چاہے گی، ورنہ تم میرا مرا منہ دیکھو گے۔ ماما نے روحان کو بنا دیکھے اپنی بات مکمل کی اور حالے کو لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ماہ بعد، یار 1-2 دن کا سٹے ہے، بس پھر واپس آ جاؤں گا۔ تمہیں پتہ ہے ہمنا کی برتھ ڈے ہے، لاسٹ پر بھی نہیں جا سکا۔ دلشیر پیکنگ کرتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، مجھے بھی نکلنا ہے، آج حمزہ گروپ آف انڈسٹریز کے ساتھ میٹنگ ہے۔ روحان گہری سنجیدگی سے کہتا، اس سے مل کر وہاں سے نکل گیا۔ دلشیر بھی اپنا سامان اٹھاتا ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ ان گزرے مہینوں میں بھی اس کے جذبات کم ہونے کی بجائے بڑھ گئے تھے۔ عزت سے محبت دن بدن شدت اختیار کرتی گئی، لیکن اس نے اللہ سے دوستی بہت مضبوط کر لی تھی اور یہی ایک اس کے سکون کی وجہ تھی۔ رات کے 11 بجے وہ کینیڈا پہنچا تھا اور راستے سے اس نے ایک کیک اور پھولوں کا ایک بڑا بوکے لے لیا تھا۔ اب وہ اپنی بہن کے دروازے پر کھڑا بیل بجا کر کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے مائی پرنسس، ہیپی برتھ ڈے ہمنا۔ نیند سے بوجھل آنکھوں سے ہمنا نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے دلشیر کو دیکھ اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو سو مچ بھائی، آپ نے بتایا کیوں نہیں آپ آ رہے ہیں؟ وہ اسے لیے اندر بڑھ گئی۔ حالے میں نے کہا کھانا کھاؤ ورنہ 2 تھپڑ لگاؤں گی، عقل ٹھکانے آ جائے گی، تنگ کر کے رکھا ہے تم سب نے مجھے۔ فائزہ بیگم اسے ڈانٹتے ہوئے کھانا کھلانے لگی جو صبح سے بخار میں مبتلا تھی۔